اخلاق بڑے عظیم ہیں. آج ہمیں جو امید ہے وہ آپ کے اخلاق سے ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں فاتح بن کر آیا ہوں. تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ آج تمہارے بچوں کو یتیم کیا جائے گا, تمہاری بیویوں کو بیوہ کیا جائے گا. نہیں, آج کسی کو کوئی بدلہ, آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, بلکہ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے. میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. عالم یہ ہے جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو معاف کر دیا, ان کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. کتنے کلمہ پڑھ کر مسلم اسلام ہو گئے. آپ کو میں بتاؤں یہ وہی مکہ ہے جب سرکار ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے. عثمان ابن طلحہ یہ کون ہے؟ ان کے پاس مکہ مکرمہ کی چابی ہوا کرتی تھی. سرکار ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے والے ہیں. 3 یا 4 دن پہلے اللہ کے حبیب نے جناب عثمان ابن طلحہ کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا, اے عثمان ابن طلحہ, مکہ خانہ کعبہ کی چابی مجھے دے دو, دروازہ کھول دو, میں اندر جانا چاہتا ہوں. عثمان ابن طلحہ نے کہا تھا, اے محمد, سب کو چابی دے سکتا ہوں, تمہیں نہیں دوں گا. آپ ذرا دیکھیں, انداز دیکھیں. ایک یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نہیں دے پاؤں گا, اور ایک یہ ہے کہ میں دے سکتا ہوں, سب کو دوں گا لیکن تمہیں نہیں دوں گا. آج اگر ہم کہیں پر چلے جائیں, کسی سے کوئی بات کرے, کوئی سامان خریدے, اگر دکاندار اگر ہم سے یہ کہہ دے کہ تمہیں نہیں دوں گا, سب کو دوں گا, ہمارا انداز کیسا ہوگا, ہمارا معاملہ کیسا ہوگا؟ ہم اور آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ اے محمد, خانہ کعبہ کی چابی سب کو دی جائے گی لیکن تمہیں نہیں دی جائے گی, اللہ کے حبیب نے مسکرا کر جواب دیا اور ارشاد فرمایا, اے عثمان ابن طلحہ, ٹھیک ہے, آج اگر چابی نہیں دیتے ہو تو مت دو, لیکن ایک وقت آئے گا, ایک زمانہ آئے گا, ایک موقع ایسا آئے گا, یہ چابی میرے پاس ہوگی اور جسے میں چاہوں گا اسے عطا کروں گا. وہ جانتے تھے کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہے جو کبھی جھوٹ نہیں کہتے. بار بار ان کے کانوں میں یہ آواز آتی تھی, بار بار وہ یہ سوچتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا, چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی, جسے چاہیں گے عطا کریں گے. آج فتح مکہ ہے, آج مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے, پورا مکہ فتح کر لیا. جناب اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, عثمان ابن طلحہ کہاں ہے؟ وہ آئے حضور کے دربار میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خانہ کعبہ کی چابی لاؤ. آج فاتح ہے, 10,000 کا لشکر صحابہ کرام کا آپ کے سامنے ہے. تمام کفار اگر حکم دیتے ہر کافر کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا, لیکن حضور ساری کائنات کے لیے خدا نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محبوب ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے, صحابہ کرام ہر کافر کا سر تن سے جدا کر دیتے, لیکن حضور جانتے تھے کہ میری اخلاق کی بنا پر یہ کلمہ پڑھ کر مسلم اسلام ہوں گے. جناب عثمان ابن طلحہ سامنے آئے, کہا عثمان چابی لاؤ. چابی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, عثمان میں نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی, جسے میں چاہوں گا اسے عطا کروں گا. نگاہیں جھکی ہے, دروازہ کھولا خانہ کعبہ کا اور جو بت تھے اسے گرایا, اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, عثمان ابن طلحہ کہا. وہ پھر حضور کے دربار میں آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عثمان میں نے کہا تھا
یہ چابی میرے پاس ہوگی، جسے میں چاہوں گا اسے عطا کروں گا، یہ چابی دوبارہ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، یہ چابی دوبارہ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ جناب عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں کہ جب حضور چابی میری جانب بڑھا رہے تھے تو ایسا لگتا تھا چابی نہیں، میرے پاس اسلام آ رہا ہے، اور جیسے ہی چابی میرے پاس آئی اور میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، میں کلمہ پڑھ کر مسلم پر، یہ سرکار کا اخلاق ہے، یہ حضور کا اخلاق، اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنے عظیم اخلاق۔ اللہ اکبر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو درست نہ بھی کریں تب بھی چل جائے گا، کوئی انسان آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ ایک انسان دنیا میں آپ دکھا دو جو گالی دینے والوں کو، بد کردار اور بد اخلاق کو محبوب رکھتا ہو۔ ہر انسان نہ ایسے انسان سے ملنا چاہتا ہے، نہ اس کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے، نہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے مال سے خوش نہیں کر سکتے۔ سرکار فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے مال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سارے انسانوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ تم آ جاؤ کسی کے در پر اور وہ انسان ملنے والا مسکرا کر مل جائے اور اچھے اخلاق کے ساتھ مل جائے تو ایک مرتبہ وہ آپ سے ملنے آیا تھا، بار بار ملنے کی تمنا کرتا ہے، کیوں؟ بڑا اچھا انسان ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری دولت انسان کو خوش نہیں کر سکتی، لیکن تمہارے اخلاق انسانوں کے دل کو خوش کر دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر دیا کرو، وہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو۔ یہ سرکار کی تعلیم ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو عام کیا، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور کے در پہ کوئی آیا ہو اور سرکار کی گفتگو سے مایوس ہو کر چلا گیا ہو، حالانکہ پورے مکے کا یہ معمول تھا۔ مکے والے اپنے بچوں کو منع کرتے تھے، اپنی بچیوں کو منع کرتے تھے، نانا سب سے ملنا، محمد سے نہ ملنا، سب کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ بھائی بات کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد عربی کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے۔ ہمارا بچہ ایک مرتبہ جائے گا، کفر کے ساتھ جائے گا، ایمان کے ساتھ واپس آئے گا۔ اس سرکار کے بارے میں پورا مکہ جانتا تھا۔ وہ ہوا کیا؟ وہ خاتون، وہ بری خاتون جس نے سنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کا کردار ایسا ہے کہ جو ایک مرتبہ اس سے ملتا ہے اسی کا بن جاتا ہے، اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ بری خاتون تھی، اس نے سنا تھا کوئی ہے ایسا جس کا نام محمد ہے، اس کا کردار، اس کے اخلاق ایسے ہیں، ایک مرتبہ ملنے والا ملتا ہے اسی کا بن جاتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس نے اپنا سارا سامان جمع کیا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا میں تو اپنے دادا کے دین کی پجاری ہوں، میں تو اپنے بابا کے دین کی پجاری ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس کی ملاقات مجھ سے ہو جائے یا میں اس سے مل جاؤں تو میں بھی اپنا مذہب چھوڑ دوں گی، میں بھی اپنا دین چھوڑ دوں گی۔ یہ فیصلہ اس نے کیا، اپنا سارا سامان جمع کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا اس نے فیصلہ کر لیا۔ نانا اب
مکے میں میں نہیں رہوں گی، مکہ چھوڑ کر اپنے وطن جاؤں گی، اپنے گاؤں میں رہوں گی، وہی زندگی بسر کروں گی۔ وہ سارا سامان جمع کر کے اپنے سر پہ اٹھا کر مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہے۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے، اپنے سر پہ ساز و سامان لے کر وہ باہر نکل رہی ہے، بار بار وہ گٹھر زمین پر گر جائے، پھر اٹھائے، پھر گر جائے، پھر اٹھائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، حضور اس بوڑھی خاتون کے پاس آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ بیٹے میں مکہ چھوڑ کر اب اپنے وطن جا رہی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مکہ وہ پاک سرزمین ہے جہاں پر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، یہ تو نگاہوں کا مرکز ہے، یہ محبتوں کا مرکز ہے، آخر کیا بات ہے تو مکہ چھوڑ کر اپنے وطن جا رہی ہو؟ نہیں میں مکہ نہیں رہوں گی، میں اپنے وطن اب جا رہی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اگر تو اجازت دے تیرا یہ گٹھر میں اپنے سر پہ نہ لے لوں اور جہاں تک تجھے جانا ہے میں تجھے نہ پہنچا کر آ جاؤں۔ اس خاتون نے کہا بیٹے اگر یہ مہربانی کر دے تیرا بڑا احسان ہوگا، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، ساری کائنات کے مالک و مختار ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے وہ بوڑھی خاتون کا وہ گٹھر اٹھا کر اپنے سر پر لیا اور چلنے لگے۔ راستے پر باتیں ہوتی رہی، راستے پر حضور نے پوچھا بوڑھی ماں مکہ کیوں چھوڑ رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا بیٹا تجھے پتہ نہیں مکے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، مکے میں ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس کا دین الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے اور وہ ایک خدا کے ہونے کا اعلان کرتا ہے اور سارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس کا کردار، اس کا اخلاق ایسا ہے، ایک مرتبہ جو ملتا ہے اسی کا بن جاتا ہے اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس کے مذہب کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب کو راستے پر وہ گالیاں دیتی رہی، وہ برا بھلا کہتی رہی۔ آپ مجھے بتائیں آج ہمارا کردار کیسا ہے، آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ آج عالم یہ ہے اگر ہم کسی پر احسان کریں اور وہ پلٹ کے ہمیں جواب دے دے اور ہمیں کچھ باتیں کہتے، ہم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تم پر احسان بھی کروں اور تم ہمیں گالیاں بھی دو، ہمیں برا بھلا بھی کہو، جاؤ آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہوگا اور اپنا کام خود کر لو۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ لیکن جس نبی نے ہمیں مذہب کی تعلیم دی، جس نبی نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہمیں رہنے کا طریقہ بتایا، ان کا کردار دیکھے، ان کا انداز دیکھے، ان کا حوصلہ دیکھے، ان کے اخلاق کو دیکھے۔ راستے بھر اس بوڑھی خاتون نے اللہ کے حبیب کو برا بھلا کہا، لیکن سرکار مسکرا کر جواب دے رہے ہیں۔ ایک ایسا وقت آتا ہے اس خاتون نے کہا بیٹے بس رک جاؤ، میرا وطن آ گیا، میرا گاؤں آ گیا ہے۔ سرکار گٹھر اتار کر واپس مکہ مکرمہ کی جانب آنے لگے۔ اس خاتون نے راستہ روکا اور کہا بیٹے راستے بھر میں باتیں کرتی رہی، تم باتیں کرتے رہے، لیکن تم نے اپنا نام نہ بتایا، تم ہو کون اور مکے میں کہاں رہتے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں کام کرنے والے سے کام لیا جاتا ہے، اس کا نام نہیں پوچھا جاتا۔ نہیں اپنا نام بتاؤ، تم بڑے پیارے ہو، تمہارا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، تمہارا کردار بڑا بلند ہے، اپنا نام بتاؤ، تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو مکے میں؟ آپ فرماتے ہیں بوڑھی ماں کام کرنے والے سے کام لیا جاتا ہے، اس کا نام نہیں پوچھا جاتا۔ اس خاتون نے کہا پہلے اپنا نام بتاؤ، اس کے بعد مکہ واپس جانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے بوڑھی ماں جس محبت کی وجہ سے تو نے مکہ چھوڑا ہے، جس محبت کو تو نے راستے پر برا بھلا کہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرے سامنے کھڑا ہے، اتنا زندہ تھا۔ اس نے کہا کیا آپ ہی محمد ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں یہی میرا نام ہے، میں ہی محمد ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ اس خاتون نے کہا کہ اب باتیں بعد میں ہوگی، پہلے کلمہ پڑھائیں مشرف اسلام۔
پہلے کلمہ پڑھائے اس کے بعد باتیں ہوں گی. سرکار نے کلمہ پڑھایا, اسے دامن اسلام میں قبول کر دیا. آپ مجھے بتائیں اگر راستے میں جب وہ برا بھلا کہہ رہی تھی سرکار اس کے گٹھر کو اس کو دے کر واپس چلے آتے, کیا اسلام قبول کرنے کا سبب بنتا؟ وہ اسلام قبول کرتی. یہ سرکار کے اعلیٰ کردار ہے کہ جو حضور سے ایک مرتبہ ملتا تھا حضور کا دیوانہ بن جایا کرتا تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اور سرکار نے یہ کر کے دکھایا, اپنی امت کو بتایا کہ لوگ تمہارے در پہ آئیں گے, لوگ تمہارے بن جائیں گے, لوگ تم سے محبت کریں گے. کب؟ جب تم اپنے آپ کو ایسا بنا لو گے, تمہارے کردار تمہارے اخلاق اعلیٰ ہوں گے. اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں نہیں پائی جاتی, جو منافق میں نہیں پائی جاتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں نہیں پائی جا سکتی, ایک اچھے اخلاق اور ایک دین کی سمجھ. یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن کے اندر دین کی سمجھ بھی ہوتی ہے اور وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوا. اور اگر دین کی سمجھ نہ ہو, اچھے اخلاق نہ ہو, تو گویا کہ کہیں نہ کہیں منافقین کی علامت اس کے اندر پائی جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اپنی امت کو عطا فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان میں زیادہ کامل وہ مومن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کامل مومن ہو کر پہنچے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ادھورا نہ ہو, ہمارا ایمان کامل ہو, ہم مکمل ایمان والے بنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کامل مومن کب ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان میں زیادہ کامل وہ مومن ہے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں, جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں. سب کچھ آپ کے پاس ہے, قرآن کی تلاوت بھی آپ کریں, نماز بھی آپ ادا کریں, آپ حج بھی کریں, آپ روزہ بھی رکھیں, آپ مسجد بھی بنائیں, آپ مدرسہ بھی بنائیں, ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں, لیکن اخلاق آپ کے پاس نہیں ہے, اب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب ساری چیزوں کے ساتھ آپ کے اندر اخلاق کی دولت ہو, آپ کا کردار اعلیٰ ہو. اور آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. مجھے بتائیں قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم, نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ ماں بیٹی کی ہوگی, نہ استاد شاگرد کا ہوگا, نہ شاگرد استاد کا ہوگا. قیامت کا منظر آپ کیا جانیں, وہ میدان محشر جہاں پر انسان تڑپتا ہوگا اور فریاد کرے گا کہ تو ہمیں موت دے دے. اس کی آزمائش ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ الگ ایسی مصیبت اور ایسی آزمائش ہوں گی, انسان تڑپتا ہوگا, ہر لمحہ تڑپے گا, ہر لمحہ تڑپے گا. اور ایسے ماحول میں اگر ایک بندے کو خدا اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دے, ایک بندے کو خدا اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دے, کتنی بڑی سعادت ہوگی. سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا, اور تم میں مجھے وہ لوگ سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں جن کے کردار و اخلاق عظیم ہیں, اعلیٰ ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم. اور 3 باتیں جب میں نے پڑھی نا تو میں نے یہ کہا تھا اپنے حاجی صاحب کو
یہ بات مجھے بتانی ہے. میں نے بھی آج پڑھی. جنت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یہ ترمذی شریف ایک بڑی کتاب ہے حدیث کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا اور اچھے اخلاق دو چیزیں. انسان اگر اللہ سے ڈرے اور مختلف مقامات پر قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی، اے میرے بندوں اپنے خدا سے ڈرو. اس لیے کہ خوف خدا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، خدا سے قریب کرتا ہے. خوف خدا انسان کو اعلیٰ مرتبہ دیتا ہے. خوف خدا انسان کو خدا کا مقرب بناتا ہے. اور جب انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، وہ آوارہ ہوتا ہے، وہ بے حیا بن جاتا ہے، وہ آوارگی کے منزل پہ چلا کرتا ہے. خوف خدا رکھنے والے انسان اللہ کے در کے محبوب ہوتے ہیں اور سرکار کے در کے محبوب ہوتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی تعلیمات جو ترمذی شریف کے اندر ہے، خوف خدا رکھنے والا اور اچھے اخلاق رکھنے والا، سرکار کی تعلیمات آپ دیکھیں. خوف خدا اور اچھے اخلاق لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے. جنت میں داخل کرنے کا عمل دو چیزیں بتائی گئی، خوف خدا اور اچھے اخلاق. اور اللہ کے حبیب نے جو تعلیم اپنی امت کو عطا فرمائی، آپ دیکھیں مسلمان کو اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے. اور پھر آگے فرمایا گیا کہ مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں عبادت کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. ایک انسان پوری رات نماز پڑھتا ہے، ایک انسان دن میں روزہ رکھتا ہے. آپ مجھے بتائیں ایسے دور میں، ایسے مشکل حالات میں اگر ایک بندہ مصلی بچھا کر پوری رات نوافل ادا کرتا رہے اور دن میں روزہ رکھتا رہے تو کتنا پیارا انسان ہوگا، کتنی خوبیاں اس کے اندر ہوں گی، کتنا اللہ سے مقرب و اللہ سے قریب ہوگا. سرکار فرماتے اچھے اخلاق کی وجہ سے بندہ رات میں نفل ادا کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کا مرتبہ پا لیا کرتا ہے. یہ اچھے اخلاق کی تعلیمات ہیں. لیکن آج پوری امت جو تعلیم ہمارے آقا نے ہمیں عطا فرمائی، آج ہم اس سے گرتے جا رہے ہیں. بات میں گالی دینا، بات میں عجیب و غریب باتیں کرنا، بات میں آپ ذرا دیکھیں دکانوں پہ جا کے مسلمانوں کے کیسا کردار ان لوگوں نے اپنا لیا. اور کپڑے کی دکان ہے، اگر کوئی گراہک جائے کپڑے دیکھنے کے لیے تو بعض جگہوں پر اگر ایک بندہ 2 4 5 10 15 20 25 کپڑے دیکھ لے، آدھا گھنٹہ گزر جائے تو بعض جگہوں پہ کہتے ہیں جب لینا نہیں تو آیا تھا یہاں پر، ہمارا وقت کیوں ضائع کیا. اور یہی جگہ پر ہم نے کچھ لوگوں کو اس طرح بھی سنا ہے کہتے ہوئے کہ آدھا پونا گھنٹہ کپڑا دیکھا گیا، جب پسند نہ آیا تو ہم نے کہا کہ بھائی کوئی چیز پسند نہ آئی، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم کہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. تو جواب یہ ملا کہ ہمارا مقام ہی یہی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، اگر پسند آئے تو نہیں، نہ آئے تو کوئی اور آپ نے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں اپنے کردار و اخلاق کے بنا پر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے. جناب حضرت انس بچپن میں حضور کا ساتھ انہوں نے پا لیا تھا. 10 سال تک حضرت انس نے سرکار کی غلامی اختیار کی، خادم بن کر خدمت کرتے رہے. لیکن فرماتے ہیں کبھی ایسا نہ ہوا کہ میرے آقا نے مجھے ڈانٹا ہو، میرے آقا نے مجھے سختی سے گفتگو فرمائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا. حضرت انس فرما رہے ہیں. اور آج ہمارا نوکر یا آج ہمارا گھر پر ہمارے دکانوں پہ کام کرنے والا، ہم تو بات کرنا بھی صحیح نہیں کرتے، عجیب غریب بات کرنا. میرے عزیزوں یاد رکھیں ہر انسان آپ کے قریب ہو سکتا ہے جب آپ کا کردار بلندیوں پر ہوگا. آپ کردار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بے شمار ہے. زید ابن ثانہ کون ہے؟ یہودیوں کا ایک زبردست عالم،
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھجور اس نے لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کھجور خریدا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ایک وقت طے ہوا کہ اتنے وقت میں کھجور سرکار دیں گے اور وہ لے گا۔ تو جو تاریخ کی کھجور لینے کی اس سے 3 دن پہلے ہی زید بن سعدہ نے مطالبہ کر دیا اور کہا کہ تم مجھے کھجوریں واپس کیوں نہیں کرتے؟ اب بڑی سختی سے بات کی، اور یہاں تک کہ خاندان کو بھی تانا دیا کہ تمہارے وقتی جناب عبد المطلب کے گھرانے کا یہی حال ہے۔ جناب عمر فاروق امیر المؤمنین، جن کی شان جن کی عظمت بڑی بلند ہے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے دربار میں زید بن سعدہ اس طرح گفتگو کر رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا زید بن سعدہ سے کہ زید بن سعدہ اگر حضور کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ میں کون ہوں، تمہارے سر کو میں الگ کر دیتا۔ سختی سے بات کی۔ ہم اور آپ ہوتے تو آسمان میں چلے جاتے، ہے کوئی میرا سپورٹر بات کرنے والا، ہے میرا کوئی سپورٹر، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا غلطی پہ تھے زید بن سعدہ، لیکن جب جناب عمر نے اتنی سختی سے بات کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس نے کیسی بات کر دی آپ کے سامنے؟ کہا عمر یہ طریقہ غلط ہے، تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم یہ کہتے مجھ سے یا رسول اللہ ان کی کھجوریں واپس فرما دیں، اور ان سے یہ کہتے کہ زید بن سعدہ کہیں پر بھی اگر بات کرو اچھائی کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر جتنی کھجوریں ان کی بنتی تھی وہ کھجور انہیں دے دو اور کچھ کھجوریں زیادہ دینا۔ جناب عمر کہتے حضور زیادہ کیوں؟ کہ جناب اللہ کے حبیب فرماتے اس لیے کہ تمہاری سختی سے جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف ختم ہو جائے، وہ تکلیف ختم ہو جائے۔ جناب عمر فاروق کھجوریں لے کر آتے ہیں۔ زید بن سعدہ کوئی عام آدمی نہیں، یہودیوں کا ایک زبردست عالم ہے۔ جب کھجوریں دی جو بات ہوئی تھی، اب کچھ زیادہ کھجوریں جناب عمر نے اور دی، تو زید بن سعدہ نے کہا عمر یہ کھجوریں زیادہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے سختی تم سے بات کی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں زیادہ دینے کا حکم عطا فرمایا تاکہ تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ زید بن سعدہ نے کہا عمر کیا تم مجھے نہیں پہچانتی کہ میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ زید اور جناب عمر نے کہا کون ہو؟ کہا میں زید بن سعدہ ہوں۔ کہا وہ جو یہودیوں کا جو زبردست عالم؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا آپ نے پھر حضور کی دربار میں اس طرح باتیں کی، پھر آپ نے سرکار کے بارگاہ میں اس طرح کی گستاخی کی؟ کہا عمر بات یہ نہیں، بات کچھ اور تھی۔ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں نے توریت کے اندر جتنی بھی صفات سرکار کی پڑھی ہے ساری صفات کو میں نے دیکھ لیا، لیکن 2 صفت مجھے دیکھنا باقی تھا۔ ایک یہ کہ وہ کسی بھی طرح بات کرو وہ اچھائی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ سختی کرو تو وہ نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں نے ان کے اخلاق کو دیکھنا تھا، اور میں نے دیکھ لیا کہ ان کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ اے عمر میں نے اللہ کی دین کو قبول کیا اور میں نے اس بات کو مانا یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی ہے جنہیں اللہ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں چلوا کر فوراً جاتے ہیں حضور کے دربار میں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائے، مشرف کا اسلام کر لے۔ اور پھر کہا عمر تم گواہ رہنا خدا نے مجھے بڑی دولت عطا فرمائی، خدا نے مجھے بڑی دولت عطا فرمائی، میں آدھی دولت اللہ کے نبی کے قدموں میں قربان کرتا ہوں۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ آج ختم ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر اخلاق کی دولت، آج ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے کردار، ہمارے اخلاق۔ ایک دور ایسا تھا
کہ مسلمانوں کے علاقوں میں رہنے کے لیے کفار تڑپتے تھے کہ مسلمان اپنے علاقے میں ہمیں مہلت دے دے رہنے کے لیے۔ حضرت سعید ابن مسیب غالباً تابعی بزرگ ہے، انہوں نے اپنے گھر کی قیمت آپ جہاں رہتے تھے تو بغل میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اس گھر کی قیمت 2000 درہم ہے۔ اس نے کہا بھائی یہاں تو گھر کی قیمت 1000 درہم ہے اور تم اپنے گھر کو 2000 درہم میں بیچ رہے ہو؟ ہاں 1000 درہم میرے گھر کا ہے اور 1000 درہم کتنا پیارا پڑوسی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر غیر ہمارے علاقے میں آتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اب حالات خیالات کو بدلا جا رہا ہے، خیالات کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا ایسا کفار ہمارے علاقوں میں آنے کے لیے تڑپتے تھے، ہمارے محلوں کے اندر جو صفائیاں تھیں، ہمارے گھر کے اور ہمارے علاقوں کے اندر جو دین پر مسلمان اتنا سختی سے عمل کرتا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان۔ مسلمان اس پر اتنی سختی سے عمل کرتا تھا کہ اگر کفار اس گلی سے گزر جایا کرتے تھے تو وہ آپس میں باتیں کرتے تھے یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اسی لیے تو جب ایک کافر ایک راستے سے گزرا وہاں پہ ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے باضابطہ یہ بات کہی کہ لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اگر گزرا ہوتا تو یہ راستے میں جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا۔ اتنا زبردست ہمارے بارے میں گمان کیا جاتا تھا، لیکن آج ہم اور آپ خوب جانتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اور آپ خوب جانتے کہ ہم کتنے گرتے جا رہے ہیں اپنی بولی اور اپنے کردار اپنے اخلاق کے حوالے سے۔ میرے عزیزوں، سرکار کی تعلیم ہمارے پاس ہے اور ہمیں خدا نے وہ نبی عطا فرمایا جس نے زندگی کے اندر ہر گوشے میں تمہیں کیسے رہنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، یہاں تک کہ ہمارے مذہب نے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں حاجت کی اسے بھی بیان فرمایا،